شیطان کا صرف یہ چیلنج نہیں تھا کہ وہ ہم سے گناہ کروائے گا، اس کا چیلنج تو اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بنی آدم کو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹا دوں گا، ساری عمر کے لیے بھٹکا دوں گا، ساری عمر کے لیے مت بھٹکنا۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے فرماتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ اے میرے بندے، تجھ سے بہت گناہ ہوں گے لیکن ایک گناہ نہ کرنا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ، 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے۔ اللہ پاک کی ذات نے دعا کو قبول فرمایا، حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب کو ایکسیپٹ کیا اور دوسرے عمر کو ریجیکٹ کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اگر عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر ہم پڑھیں تو ان میں ایک چیز نمایاں تھی اور وہ تھا پلٹنا۔ کیا کرنے آئے تھے بھلا؟ جب قرآن سنا تو پلٹ گئے۔ اسی طرح قبول اسلام کا واقعہ، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو غلام زادہ کہہ دیا، تو حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت لگائی۔ جب آپ نے پوچھا تو اور فرمایا حضرت عمر بن خطاب سے کہ عمر، ابھی تک جاہلیت کے زمانے والی باتیں، تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور بہت پچھتاوا کیا اور اپنی ناک کو زمین پہ رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال، اس پر اپنے جوتے مارو، یعنی پاؤں مارو۔ تو پلٹنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کو پلٹنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔